السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیمنٹ فیکٹری کے اندر جو مشینیں ہیں ان کا تعارف کرانا، یعنی سیمنٹ مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر جو مشینیں یا جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا تعارف کروانا ہے۔ تو پہلا ڈپارٹمنٹ ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ، جو پہاڑی سے پتھر کو لانے کا کام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آتا ہے کرشنگ ڈپارٹمنٹ، یعنی کرشر، جہاں پہ مٹیریل کو کرش کیا جاتا ہے۔ کرش کرنے کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے ایک سائلو سٹوریج، جہاں پہ مٹیریل کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نیکسٹ ہے وہ ہے پائلنگ، اور پائلنگ جو ہے وہ بھی ایک خاص مخصوص مشین ہوتی ہے جس کا نام ہے سٹیکر۔ اب یہ جو سائلو سٹوریج سے مال ہے یہ سٹیکر تک آتا ہے، تو سٹیکر ایک خاص انداز میں پائلنگ کرتا ہے، پائلنگ بناتا ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس پائل سے مٹیریل اٹھانے والا کام ہے وہ ہے ایک مشین ہے جس کا نام ہے ریکلیمبر۔ تو یہ پائل کیا ہوا مٹیریل جو کہ سٹیکر سے بنایا ہوا مٹیریل ہے، وہ ریکلیمبر اپنے خاص انداز میں ایک ہی تناسب سے ایک خاص مخصوص انداز میں بیلٹ پر لا کے وہ اگلے سٹور میں پہنچاتا ہے۔ اب جو اگلے سٹوریج ہیں وہ اس میں مختلف یعنی کہ کیپیسٹی کے وہ سٹوریج ہیں، اور اس میں کیمیکل کمپوزیشن کا جو مٹیریل ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس سٹوریج کے بعد آگے آتی ہے مل، گرائنڈنگ مل، جس کو ورٹیکل رولر مل ہے یا بال مل ہے یا جو بھی مل ہے، مختلف ٹائپ کی ملیں ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل کو بالکل پاؤڈر شیپ میں بنانا۔ تو یہ ہے را مل کہلاتا ہے اگلا ڈپارٹمنٹ۔ را مل کے بعد اس کو پاؤڈر کی شیپ دے کے اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے سائلو، یعنی سٹوریج سائلو۔ یہ جو پاؤڈر والا مٹیریل ہے اس کو سائلو میں پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں یہ جا کے سٹور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو اس سے اگلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے کلن ڈپارٹمنٹ۔ تو کلن سے پھر کلن کے اندر ایک خاص مخصوص ٹمپریچر پر کلن کو گرم کیا جاتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد اس مٹیریل کو، اس پاؤڈر فارم کو اس میں سے گزارا جاتا ہے، تو یہ فیوز ہو جاتا ہے، فلش ہو جاتا ہے، بالکل پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی کلن کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ ہے کولر۔ جب یہی فلش کیا ہوا، پگھلا ہوا، فیوز کیا ہوا مٹیریل جب کولر سے گزرتا ہے تو یہ کالے رنگ کی بجری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کلنکر۔ تو یہ پھر کلنکر کی شکل میں کلن سے باہر نکلتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ اگلا ڈپارٹمنٹ ہے سٹوریج، وہاں پھر اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جب شکل اس میں سے کلن سے نکلتا ہے تو اس کا بہت ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اس کی شکل ہو جاتی ہے بلیک، کالی بلیک شکل ہو جاتی ہے، اور اس کو بجری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ سٹور کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک قسم کا سیمنٹ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم گرائنڈ کر کے استعمال کریں تو یہ استعمال کے قابل ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں اس کو گرائنڈ کر کے استعمال کیا جائے تو یہ فوراً جب پانی میں اس کو مکس کر کے گارا بنانے کی کوشش کریں تو فوراً جم جاتا ہے، اور وہ ہمارے استعمال یعنی ایک پتھر بن جائے گا، فوراً لوہا بن جائے گا، تو اس کو ہم استعمال نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا ایک اور مٹیریل ہے وہ بھی پتھر نما ہے جس کو جپسم بولتے ہیں، وہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ کلنکر جو تیار شدہ سیمنٹ ہے، اس کے اندر کلنکر کے اندر ہم جپسم مکس کرتے ہیں، اور وہ بھی کرشر کے تھرو مکس کرتے ہیں۔ تو وہ اب آگے جو ڈپارٹمنٹ اس کے آگے وہ ہے سیمنٹ مل، یعنی اس میں سیمنٹ گرائنڈنگ مل، یعنی کہ یہ جو کلنکر ہے اور یہ جپسم ہے، یہ دونوں وہاں اکٹھے مکس کر کے اس پاؤڈر فارم میں دوبارہ اس کو شکل پاؤڈر فارم کی دی جاتی ہے۔ یعنی پہلے پتھر تھا، پتھر سے کرش کر کے چھوٹے سائز میں لائے، پھر اس کو را مل میں لائے، پھر اس کو پاؤڈر بنایا، پھر سٹوریج کیا، پھر اس کو کلن سے گزارا ایک خاص ٹمپریچر سے، اور پھر کولر سے جب نکلتا ہے تو اس کی شکل کالے رنگ کی بجری نما، جس کو کلنکر بولتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ ہم اس کو اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے سیمنٹ مل میں سے اس کو کرش کرنا ہے ہم نے، یعنی اس کو بالکل اس کا پاؤڈر بنانا ہے۔ کس کا؟ یہ جو کلنکر اور جپسم کا پاؤڈر بناتے ہیں، تو یہ پھر پاؤڈر بنا کے اس کو ایک خاص اس کی سائز ہے اس میں لاتے ہیں پاؤڈر، باریک پاؤڈر، تو وہ پھر ہم آگے جا کے سائلو سٹوریج ہیں وہاں اس کو جا کے پھر سٹور کر دیتے ہیں۔ اب سائلو سٹوریج کے بعد پھر ہم اس کے بعد اگلا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو پیکنگ پلانٹ کہتے ہیں، جہاں پہ اس مٹیریل کو، پاؤڈر کو بیگوں میں پیک کیا جاتا ہے اور ایک خاص وزن کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی 50 kg کا بیگ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تیار ہو گیا مکمل سیمنٹ۔ اس کے بعد پھر اگلا ہے کہ ڈسپیچ کر کے مارکیٹنگ اس کی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ویل آ گیا وہ ہم نے
اس کے اوپر صرف اتنا بیان کیا کہ جو سیمنٹ فیکٹری ہے اس کے اندر کون سی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں. پہلی مائننگ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے جو پہاڑی سے پتھر پروڈیوس کرتی ہے. اس کے بعد آگے کرشنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو کرش کر کے چھوٹا سائز لاتی ہے. آگے اسٹور بھی کیا جاتا ہے, اس کی پائلیں بنائی جاتی ہے. پائل بنانے کے بعد یہ پائلیں بتایا میں نے کہ سٹیکر سے بنائی جاتی ہے. سٹیکر ایک مشین ہوتی ہے. سٹیکر کے بعد ریکلیمر ایک مشین ہوتی ہے. ریکلیمر کے بعد را مل ہے. را مل کے بعد کلن ہے. کلن کے بعد سیمنٹ مل ہے. بیچ میں ایک جپسم کرشر بھی ہے, وہ بھی جپسم کی گرائنڈنگ کے لیے, کرشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد سیمنٹ مل سے جب دوبارہ گزارتے ہیں تو یہ بالکل پاؤڈر فارم استعمال کر لیتے, اس کی شکل جو ہے پاؤڈر کی سی بن جاتی ہے. اور وہ جو ہے نا پیکنگ پلانٹ پہ جا کے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور بیگ میں 50 kg کا یہ بیگ تیار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ ہے. تو آج ہم نے آپ کو سیمنٹ فیکٹری کا تعارف کرایا کہ سیمنٹ فیکٹری میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں. تو پہلا ہم نے جو سب سے نمبر 1 پہ بتایا وہ مائننگ ڈپارٹمنٹ. یہ جو ہے نا پہاڑی سے پتھر, پہاڑی میں ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پتھر نما رکھا ہے. یہ پھر اس میں سوراخ کرتے ہیں, ڈرلنگ کرتے ہیں, بارود بھرتے ہیں اور وہ پھر بلاسٹنگ ہوتی ہے. بلاسٹنگ ہونے کے بعد کوئی بڑا پتھر کوئی چھوٹا بڑا مختلف نکلتا ہے. تو پھر یہی پتھر بڑے بڑے ڈمپروں میں اور یا بڑی بڑی بیلٹ کنویئروں کے تھرو کریشر تک لاتے ہیں. تو کریشر کی جو ورکنگ ہے, کریشر جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 1 میٹر اسکوائر کا ہم پتھر ڈال سکتے ہیں. اس سے بڑا پتھر ڈالیں گے تو وہ کریش نہیں کرے گا. میکسیمم 1 میٹر کا اس میں ہم ڈالتے ہیں پتھر. تو وہ جب اس کا کرش کرتا ہے تو اس کا جو سائز آ جاتا ہے 25 ملی میٹر. یعنی بالکل پاؤڈر نہیں بناتا, کرش کرتا ہے, مگر اس کا سائز 25 ملی میٹر تک اس کا سائز کر دیتا ہے. 25 ملی میٹر تک کرشر کا سائز کرنے کے بعد یہ آگے سٹوریج میں جاتا ہے. پھر سٹوریج میں جا کے جب اس کو را مل سے گزارتے ہیں تو اس وقت اس کا سائز بالکل باریک کر دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ 0.01 ملی یا 0.5 ملی یعنی 1 ملی سے بھی بالکل پاؤڈر کی شکل استعمال کر لیتا ہے. لیکن اس کا ایک خاص اپنا سٹینڈر ہے جس کو ہم ریزیڈیو بولتے ہیں. ایک خاص چھاننی ہوتی ہے, ایک خاص میش ہوتی ہے, اس میں سے نکالتے ہیں. تو 12 سے 14% وہ 200 سائز کی ایک میش ہوتی ہے, اس میں سے مطلب پاؤڈر فارم استعمال ہوتا ہے. پاؤڈر فارم میں اس کی شکل بن جاتی ہے. تو پاؤڈر کے بعد آگے پھر دوبارہ میں نے بتایا کلن سے گزارتے ہیں. کلن کا جو مین کردار ہے وہ یہ ایک بہت بڑے ٹمپریچر سے گزارتے ہیں تو یہ پانی کی طرح بن جاتا ہے, فیوز ہو جاتا ہے. مگر ساتھ ہی کولر سے جب گزارتے ہیں تو یہ دوبارہ پھر بجری نما بن جاتا ہے جس کو کلنکر بولتے ہیں. تو باقی پروسیس آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج ہمارا مین یہی سبجیکٹ تھا کہ سیمنٹ فیکٹری میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہم نے بتا دیے. مزید انشاءاللہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ پر ہم روشنی ڈالیں گے بعد میں انشاءاللہ. اور آج تک ہمارا اتنا ہی ویل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپرٹ بنائے اور اس پہ کام کریں اور ملک کے لیے قوم کے لیے خدمت کریں. السلام علیکم.